خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج مرخہ 31 مئی 2024 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور ہمارا ایک سیگمنٹ چل رہا ہے اسماء الحسنی، اللہ پاک کے مبارک ناموں کا۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم سورۃ الحشر کی آیت نمبر 23 میں ہم چل رہے تھے اور ہم نے اس کو الملک تک اس کو ہم نے دیکھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا اس کے اثرات ہیں، کیا اس کے میننگ ہیں، کتنا احاطہ کیا ہوا ہے اس بادشاہت نے۔ تو مختصر آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب یہ اس کے ساتھ ہی اس کا اگلا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ آیت نمبر 23 ہی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، لا الہ الا هو الملک القدوس، یعنی وہی بغیر عطف کے، بغیر واو کے، یعنی وہ ایک اپنی صفات کے ساتھ علیحدہ ہے الملک، اور یہ اپنی صفات لیے ہوئے علیحدہ ہے۔ یہ قدوس جو ہے قرآن پاک میں 2 مرتبہ ہی نظر آیا ہے، میں بھی اس سے زیادہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو ایک سورہ جمعہ کی آیت نمبر 1 ہے، پہلی آیت میں ہی ہے یہ، اور یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں۔ تو اب یہ دیکھیں القدوس، یعنی اس میں بھی جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغے کا، یعنی اس میں اس کا مطلب یہ کہ اس کی جو صفات ہیں وہ بڑھا چڑھا کر پیش کی جاتی ہیں، زیادہ کر کے، حسر والی، زور والی، یعنی نہ صرف پاکیزہ، پاک، نہایت ہی پاک، یعنی اس سے زیادہ کوئی پاک نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ پاکیزہ کوئی ہو نہیں سکتا، اتنے حسر کے ساتھ، اتنے زور کے ساتھ۔ یعنی اب پاک میں بھی جو ہے، یعنی اس طرح سے اس کی پاک کو بھی دیکھا جائے تو یہ تو ہمارے لیے کہ ہم جو ہے طہارت کر لیں، ہم پاک کر لیں، ہم اپنی یعنی کپڑوں کی یا جسمانی گندگی کو صاف کر کے اس طرح سے پاک کر لیں، اور عبادات کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنی اندرونی اور روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ لیکن ہے کہ اس اللہ کی طرف اگر یہ منسوب ہو تو یعنی یہ ہے کہ یہ وہ ہر چیز سے پاک ہے، یعنی کوئی اس کو ہر عذر سے وہ پاک ہے، یعنی یہ اس کے لیے ہیں ہی نہیں کہ یعنی وہ بھی پاک ہوگا، بس وہ پاک ہے، یعنی پاکیزہ ہے، وہ خود ہی پاک ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، اور وہ اس سے بالکل بلند ہے، برتر ہے، یعنی اتنا جو ہے نا تقدیس والا، بزرگی اور برتری والا، ہر طرح سے اوپر، یعنی نہایت ہی اوپر، بالکل بلند، یعنی پاکیزگی میں بھی بلند، بادشاہت میں بھی سب سے آگے۔ تو یہ سارے یہ حسر کے صیغے اس کے ساتھ چلیں گے، الف لام کے ساتھ، معرفہ کے ساتھ، یعنی نہایت ہی پاک۔ تو یعنی یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی پاکیزگی کے بارے میں ہم اس طرح سے، ہمارے وہ الفاظ نہیں ہیں، ہماری زبانیں اتنی کمزور ہیں، اتنی غلاظت بھری ہیں، اور اتنے ہم گناہ گار ہیں، یعنی ہمارے لیے اس کو احاطہ کرنا، اس کو سمجھنا،
اس کو بیان کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ایک ناممکن سی بات ہے کہ ہم اس ذات کے بارے میں کریں۔ بس یہ ہے کہ یعنی اس کی پاکیزگی وہ سب سے زیادہ پاک ہے، اور سب سے زیادہ پاک بھی اس طرح سے کہ یعنی وہ اس کی بلندیوں پر ہے، یعنی اس سے اوپر کچھ ہے نہیں، یعنی وہی اسی نے، اب دیکھیں نا کہ یہ یعنی اس پاکی کی وجہ سے ہی وہ خود پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی ہم پاک ہو کر ہی، جیسے کہ ہم عبادت کے لیے ہم اپنے آپ کو بظاہر ہم اپنے آپ کو پاک کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یار کپڑے میرے ٹھیک ہوں، جسمانی طور پر جو ہے نا کوئی ایسے غلاظت نہ لگی ہو، اور میں نے یعنی غسل میں نے کیا ہوا ہو، اور اس کے باوجود جو ہے یعنی میں بالکل ہر نماز میں میری کوشش ہو کہ میں باوضو ہو کر جاؤں۔ یعنی باوضو ہونے میں بظاہر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے ایک فریشنس، ایک تازگی، تو کیونکہ اس کے سامنے وہ پاک ذات ہے، اب اس کے سامنے میں نے پیش ہو رہا ہے۔ یعنی یہ نماز کا ہمارا ایک علیحدہ سبجیکٹ اور ایک ٹاپک رہا ہے، ویڈیوز بھی ہیں اس میں، 10 ویڈیوز ہیں میری اس نماز کے بارے میں۔ تو یعنی یہ تو ایک کمیونیکیشن ہے نا نماز، تو اس کے ساتھ میں جب کمیونیکیٹ کروں گا، اس کے ساتھ میں رابطے میں آؤں گا، تو اگر میرے اندر یہ والی اس کی میرے پاکیزگی کے اگر میرے اندر کمی رہ گئی ہے، جس حد تک ممکن ہے، انسان ہونے کے ناطے ہم یہ بات سوچ سکتے ہیں نا کہ جس حد تک ممکن ہے اس حد تک جو ہے نا مجھے پاکیزگی کی طرف جانا اختیار کرنی ہے، کیونکہ جس کے سامنے میں جا رہا ہوں وہ نہایت ہی پاک ہے، قدوس ذات ہے، نہ صرف قدوس، القدوس، یعنی بالکل اثر والا سیاہ، اس میں مبالغے کا سیاہ، نہایت ہی برتر، نہایت ہی پاک، بالکل پاکیزہ ذات۔ تو اس کے ساتھ میں نے اب کمیونیکیٹ کرنا ہے، میں نے اس کے ساتھ لنک ہونا ہے، کوشش کرنی ہے کہ میں اس کو اپنے سامنے تصوراتی طور پر لے کر آؤں، اور چونکہ اب وہ خود پاک ہے تو لہٰذا مجھے ان چیزوں کا بھی رکھنا ہے خیال۔ ایک دوسری یہ کہ یعنی وہ پاک سے یہ بھی مراد ہے کہ یعنی وہ ان تمام کمزوریوں اور خامیوں اور عذر سے بھی پاک، یعنی بالکل ہی بلند۔ اب وہ اتنا بلند، اتنا پاک، اتنا پاکیزگی کی صفات رکھنے والی وہ ہستی، تو یعنی وہ بار بار اپنے یعنی اس طریقے سے تعارف بھی کروا رہا ہوتا ہے، اور یعنی یہ اب القدوس جو ہے یہ اس کی ذات کی بالکل پوری وضاحت ہے کہ وہ اب ایسی ذات ہے کہ وہ اتنی بلند ہے کہ وہ یعنی پاکیزگی کی بھی انتہا پر ہے، اور اس کی پاکیزگی لامتناہی، یعنی بہت اوپر، ہماری سوچوں سے بھی اوپر، اب وہ اتنی پاک ذات ہے۔ تو لہٰذا اس کے جو مقربین ہیں، اس کے جو فرشتے ہیں، یعنی وہ دیکھ لیں کہ وہ اس نے کیسی اس کی یوں سمجھ لیں کہ جن سے وہ کام لے رہا ہے، ان کی جو ہے نا ان کو فرائض سونپے میں، اب وہ ان سے یعنی جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام، ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ان سے احکامات دیتے ہیں، اور وہ آگے ڈیوٹی، ایک پورا نظام، ایک نیٹ ورک ہوگا یقینی طور پر۔ یعنی اس کو بیان کرنا ذرا مشکل ہے ہمارے لیے، لیکن ہم اپنے ہم دنیا میں چل رہے ہیں، جو نظام ہم دیکھتے ہیں، ایک باقاعدہ ایک نیٹ ورک، ایک نظام کے ذریعے، یعنی بتدریج اوپر سے آرڈر آتا ہے، اس کے بعد اس کی امپلیمنٹ نیچے تک کس طریقے سے ہوتی ہے، ان سے کام لینا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں کوئی ایسا کمزور ہو، لہٰذا وہ اس کی جو یعنی کام کرنے والی جو جبرائیل علیہ السلام کی جو ٹیم ہے، وہ ساری کی ساری ٹیم ہی اس لیے پاک ہے کہ یعنی وہ انسانوں سے، یعنی انسانیت، جن اور انس میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں یعنی ناپاکی کی، اس سے وہ پاک ہے، وہ ٹیم پوری کی پوری ملائکہ کی۔ اب وہ ملائکہ کی بھی پوری ٹیم پاک ہے، لہٰذا اس کے آرڈرز جو ہے وہ وہاں تک پہنچنا اسی طریقے سے پہنچیں گے۔ یعنی ایک تصور کریں نا کہ ایک حکم، اس ذات کا حکم جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ جب نیچے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے احکامات منتقل ہو رہے ہیں،
اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، تو وہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کمزور ہو؟ اس لیے جو ہے وہ جب ان کے بعد جو ہے پھر انسانوں کا معاملہ آتا ہے اور جنات کا معاملہ آتا ہے، لیکن ہم انسانوں کی حد تک ہی رہتے ہیں۔ اب انسانوں میں بھی جو ہے جن کے ذریعے ایک آرڈر آ کے انسانوں کو امپلیمنٹ کیا جاتا تھا، وہ انبیاء کرام کہلاتے تھے، وہ رسول کہلاتے تھے، وہ پیغمبر کہلاتے تھے، وہ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوتے تھے۔ اب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے، یعنی کتنی کہ وہ خود کتنے یعنی پاکیزگی کی انتہا پر تھے انسانوں میں۔ یعنی ہم ایک سوچ سکتے ہیں کہ ایسا نورانی چہرہ، ایسی نورانی اور روحانی طور پر اتنے پاک، اور ان کا نور اور ان کے اثرات کس طریقے سے وہ پھیل رہے ہیں، اور یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو جس طریقے سے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، مسلسل جو ہے نا یصلون، وہ بھیج رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی ان کے اوپر درود بھیجو، صلو علیہ، اور سلام کرو، سلامتی بھیجو، تسلیمہ، جیسا کہ سلام کا حق ہوتا ہے۔ تو یعنی ایک انسانوں میں بھی اس طریقے سے ایک درجے پر پہنچا ہوا ہوتے جو ہیں، اور وہ فرشتوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ دیکھ لیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے رہے، وہی لے کے نہیں آتے رہے، ملاقات بھی کی 2 بار جو ہے، جو ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہے کتابوں سے، 2 بار جو ہے ان کو اپنی اصل حالت میں بھی نظر آئے، لیکن ہے کہ کتنی جو ہے وہ بار ان سے ملاقات رہی ہوئی ہوگی۔ تو کیا کوئی یہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ یعنی اس نبوت کے درجے پر نہیں پہنچ سکی، اس کے ساتھ ایک عذر ہے نا فیمیل کے ساتھ۔ لیکن اگر ہوتی بھی تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ہے کہ وہ مریم سلام اللہ علیہ، یعنی وہ ہوتی پھر وہ یعنی بہت خاص و خاص ہے۔ تو یعنی پاکیزگی میں ان کو بھی اللہ پاک کہہ رہے کہ اس کو جو ہے نا ان کو ہم نے پاک کیا، یعنی اس کو تجھے بھی ہم نے جو ہے نا پاکیزگی دی، پاک کیا ہم نے۔ تو یعنی اب اس سے مراد اور اس سے ہم یہ لے کہ یعنی اللہ کے یہاں پاکیزگی زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی پاکیزگی کو اختیار کریں۔ انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے ہمارے ساتھ ہیں، اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو فوری طور پر ہمارے لیے اویلیبل ہے پانی، ہم اپنے آپ کو یعنی غسل ہے اس کی ضرورت ہے تو وہ غسل کریں، ادروائز جو ہے وہ یعنی انتہائی کوشش کر کے باوضو رہنے کی کوشش ہم کریں۔ یعنی جب بھی آپ باوضو نہیں ہوں گے، پاکیزگی نہیں ہوگی، تو جنات حملہ آور ہوں گے، اور جنات بھی کون سے؟ شیاطین، جو یعنی غیر مسلم ہیں، جو غیر مومن ہیں، جو ایمان نہیں لے کر آئے، وہ شیاطین کی ایک پوری کی پوری ٹیم ہے۔ ویسے تو جنات میں پاک بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، تو لیکن یہ حملہ آور ہوگا وہ اس وقت جب وہ یعنی بغیر وضو ہوگا۔ اگر بغیر وضو میں پھر بھی کچھ گنجائش ہے، لیکن ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر غسل واجب ہے، ناپاکی اگر لگی ہوئی ہے، اور کچھ یعنی غسل واجب سے سبھی سمجھتے ہیں کہ وہ کب ہے، تو وہ یعنی اس صورت میں اس کو فوری طور پر جو ہے یعنی اختیار کرنا ہے کہ وہ اس کو غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ ایک تو یہ ہے کہ موت کا کسی وقت کوئی بھروسہ نہیں، کس وقت آ جائے، لیکن نا وہ ٹائم تو نہیں ہے نا کہ میں مجھے یعنی اتنا یقین ہے کہ جب تک میں ناپاک ہوں تو مجھے موت نہیں آئے گی۔ آ تو سکتی ہے، نہیں آ رہی وہ تو ایک اللہ کا حکم ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن آ تو سکتی ہے۔ اگر اس حالت میں آ جائے کہ میں ناپاک ہوں تو پھر اپنا انجام میں دیکھ سکتا ہوں کہ پھر میرا کیا ہوگا بلا عذر، جبکہ کوئی عذر ہی نہیں تھا، صحت بھی تھی، ہوش بھی تھا، پانی بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن ہے کہ میں نے اس کو اختیار نہیں کیا اور میں نے اس کو ڈیلے کیا۔ تو یعنی اس چیز کا فوری طور پر اس کا ضرور خیال رکھنا۔ اور یعنی پاکی کی صورت میں
پھر ہم دیکھیں کہ اگر ہم سارا کا سارا گھر جو ہے اگر ہمارا یعنی اس نقطے کا اگر ہم خیال فوری رکھا جائے سب کا سب، تو یعنی نورانی فرشتے آپ کو پھر یعنی ایسا محسوس ہوگا، اس چیز کا آپ کو احساس ہوگا کہ ارد گرد کا کوئی ماحول کچھ معطر ہے، کچھ رونق سی نظر آ رہی ہے، کوئی گھر میں کچھ ایسا کچھ عجیب سی ہے، کوئی برکت ہے، کوئی ایسی چیز ہے۔ کب؟ جب گھر میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو یعنی ناپاک ہو، تو پاکی کو اختیار کرنا۔ اگر ہم نورانی فرشتوں کو اپنے ارد گرد جمع رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پاکی کو اختیار کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک گھر میں چھوٹا سا بھی جو فرشتہ ہے وہ پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ لنک کرتا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور جبرائیل علیہ السلام کا ڈائریکٹ جو ہے وہ لنک ہے، ڈائریکٹ رابطہ جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک ابھی بھی ہر جگہ پر ویسے ہی موجود ہے، لیکن ایک اس کا ایک طریقہ کار ہے نا، ایک اسباب ہے، یعنی ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر وہ خود سے اگر ہمیں ایسا کچھ ہو تو وہ تو بس ایک ذات ہے، ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی بادشاہت ہے جو یعنی ہر ساری صفات لیے ہوئے اپنے اندر، الرحمن الرحیم کی صفات دی ہوئے، یعنی بادشاہت کی لیے ہوئے، یعنی بادشاہت کے بعد دیکھیں نا، بادشاہت کے بعد فوری طور پر قدوس کی صفت ہے، القدوس بھی ہے، یعنی وہ حکمران ایسا بادشاہ، حقیقی بادشاہ ایسا ہے جو یعنی ایک پاکیزگی کی انتہا پر ہے، نہایت ہی پاک ہے، وہ ایسا وہ بادشاہ ہے۔ تو یعنی یہ ہماری تقلید ہے نا، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کوئی وہ ایسا سیکنڈ ہوگا جو آ کے یہ تمام معاملات کو دیکھے گا، سمجھے گا، اس کو امپلیمنٹ کرائے گا، اقتدار رکھے گا۔ خلیفہ یعنی اس کے ایک طرح کا نائب ہوتا ہے نا، یعنی یہ بھی ہے نا کہ یعنی حاکمیت میں نائب، یعنی وہ جیسے کہ میں یہ سب سارا سسٹم چلا رہا ہوں، اس لیے اسی طرح سے زمین میں بھی میں ایک ایسا حکمران بنانا چاہتا ہوں جو اس طریقے سے احکامات ہے، ایسی بادشاہت قائم کرے اور ایسا سب کچھ کرے۔ یہ ایک تو جو تذکرہ تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں، جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے بات کہ یہ اس نے سوچا، ایسا کرنے کی کوشش کی۔ تو یعنی ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک بات ہے کہ ہم اس صفات کا ایک احاطہ ہم اب جو اس نے اپنی ارد گرد کیا ہوا ہے اس کو ایک ایک لے کے چلیں، نہ صرف یہ کہ اس کو ایک تلاوت کی حد تک ہم رکھیں۔ اب تلاوت ہی کے معنی بھی ہم نے کچھ اور نہیں، یعنی ریسائٹ، وہ اس کا یہ لنک ہی نہیں ہے، اس کو تو ایک فالو کرنا، یعنی اس کے میننگ میں، اسی کے میننگ میں جائیں گے تو یہ خود ایک بہت بڑی دعوت ہے کہ ہم نے اس کو ایک ایک بات کو اس کو فالو کرنا۔ تو یعنی چلتے چلتے پڑھتے پڑھتے بس گزر گئے جی، یہ کیا ہوا جی، وہ برکت کے لیے اللہ پاک کے 100 نام ہے، وہ تو میں گھر سے پڑھ کے نکلتا ہوں، معنی اس کے سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہ یہیں تک اگر ہم پہنچے بات میں تو یہ یعنی کوشش کرتا ہوں کہ مختصر سی یہ رہے، یعنی اس کے اوپر بہت زیادہ ہو سکتی ہے بات، لیکن ہے کہ اس کو اس طرح سے ہم لے کے اس کی میننگ کیا ہوں گے، اس کی صفات کیا ہوں گی، یعنی یہ کیسے ہوگا اس طرح، تاکہ اس کا جو نزول ہے، یہ اس کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو اپنی ذات کے لیے۔ اس کو تو وہ پرواہ نہیں، وہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بہت اوپر ہے، ان کو یہ تو اس نے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے کیا ہوا ہے کہ یہ کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے، وہ ان سب باتوں سے بہت ہی اوپر ہے۔ دیکھ لیں کہ سارے اس میں جو ہے نا الف لام کے ساتھ ہیں تمام اس کے جو اسماء مبارک ہیں، یعنی حسر کے ساتھ، زور کے ساتھ، مبالغہ کا صیغہ ہے کہ بس نہایت ہی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو وہ اس میں یہ پیغام ہے کہ اس سے ہم اپنے لیے ہم کیا کریں، کہ ہم کس طریقے سے ہم پاکیزگی کو اختیار کریں۔ پہلے تو جسمانی طور پر آئیں گے تو روحانی طور پر ہم جائیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ہم اس کو السلام اس کو ہم کریں گے، اللہ پاک آسانی فرمائے اس کو بتانے میں، سمجھانے میں۔ جو کمی کوتاہی غلطی مجھ سے بے سرزد ہوگی، اللہ پاک لطف و کرم سے معاف فرمائے۔ قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
استغفرک و اتوب الیک. السلام.